अजीज़ान मन, आज से 1 साल पहले मैंने आपको ये खबर बताई थी तो आपने मुझे गद्दार कहा था। और आज ठीक 1 साल बाद 14 जून 2026 और पिछले जून 2025 के दरमियान में वही लोग जो मुझे गद्दार कहते थे, आज उन्होंने माना कि मैं सच कह रहा था। और जो एक ज़हनी मरीज पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, उसको डोमेस्टिक लेजिटिमेसी नहीं थी, आपकी तरफ से पजीराई नहीं थी, तो उसने पहलगाम हमला किया और जिसके नतीजे में आपको पता है कि 4 दिन की जंग हुई, जिसमें हिंदुस्तान के राफेल तैयारे गिरने का तो चर्चा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के जो एयर बेसेस और ग्राउंड के ऊपर एसेट्स और एयर डिफेंस को तबाह किया गया, उसका कोई चर्चा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या था, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, और अब क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस वक्त मैं आपको ये वाजे करता चलूं कि आज जो खबर मेरे पास है वो सिर्फ एक पोस्टिंग की खबर नहीं है, एक ट्रांसफर की खबर नहीं है। ये साउथ एशिया की सिक्योरिटी सिचुएशन को समझने की कुंजी, चाबी हो सकती है, की हो सकती है। पहलगाम अटैक के बाद जिस ऑफिसर का नाम मास्टर प्लानर के तौर के ऊपर आया, मेजर जनरल शहाब असलम वाज आईएसआई स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट का डायरेक्टर जनरल जरूर था, लेकिन जिस ऑफिसर का नाम आया था एज द मास्टर प्लानर, जो जिसने ये काम आईएसआई की जानिब से किया था, अब वो ऑफिसर कौन था अजीज़ान मन, मैं आपको याद सिर्फ कराता चलूं। वो ऑफिसर था आईएसआई स्पेशल ऑपरेशन प्लानर मोहम्मद हारून मुर्तजा, और दूसरा अहमद आरिफीन भी था। अब मोहम्मद हारून मुर्तजा जो है ये डायरेक्टर हैं आईएसआई का, और इसका नाम आया था। और उससे पहले जो मुर्तजा था ये ट्रेड और कल्चरल अटैची न्यू दिल्ली के अंदर भी रह चुका था, और वहां पे एस्पिनाज की वजह से, चार्जेस की वजह से इसको निकाल दिया गया था। और मोहम्मद हारून मुर्तजा इंडिया के अंदर ऑपरेशंस करने का आईएसआई का नंबर 1 स्पेशलिस्ट प्लानर है। इसके बारे में जो तफसीलात हैं वो थोड़ी सी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक कंफर्म्ड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी और इमाराती इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक मोहम्मद हारून मुर्तजा की पोस्टिंग मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई में कर दी गई है। दुबई में इसको स्टेशन किया गया है, LOISI लाइजन ऑफिसर के तौर के ऊपर इसको पोस्ट किया गया है। सवाल यह है कि क्या ये एक रूटीन पोस्टिंग है, और सबसे अहम, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फिर से इंडिया के साथ कंट्रोल्ड एस्केलेशन का मॉडल के ऊपर चल रही है। आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहलगाम के सिलसिले में जो बात बताई थी और आपने मुझे गद्दार कह दिया था, और आज वो बातें सारी मैंने जो कहा था कि ये लेजिटिमेसी हासिल करना चाहता है। पहलगाम के बाद आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट किया, फील्ड मार्शल प्रमोट करने के बाद आपके सर के ऊपर काबिज हुआ, ट्रंप के साथ अपनी गीटियां सेट की। ट्रंप के जहाज नहीं खरीद रहे अमेरिका के जहाज इंडिया वाले, तो चाइना ट्रंप से ताने भी दिलवाए गए। लेकिन ये कहानी थी क्या, ये मैं जरूर आपको याद दहानी तो कम से कम करवाऊंगा कि ये जो मैंने आर्टिकल लिखा इंजन रूम ऑफ टेरर, क्यों लिखा, क्योंकि पहलगाम का जो हमला था उसमें मैंने आर्टिकल में बड़ा क्लियर लिखा था, मेरी जो इतला थी पाकिस्तान से की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी उसकी जो इतलात थी, और हिंदुस्तान ने भी बाद में इसकी कंफर्मेशन की इल्जाम लगाया, उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन, आई स्टिल स्टैंड बाय इट, आई स्टिल स्टैंड बाय माय इंफॉर्मेशन 100%। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक था वो कोई रोग मिलिट्री ग्रुप ने नहीं किया था। अब नाम बहुत से सामने आ रहे हैं, SSG के एक हवलदार है उसका नाम सामने आ रहा है, उसको खास तौर के ऊपर रिटायर करवाया गया था, लेकिन वो पॉन्स इन द गेम है। आईएसआई डिनाइबिलिटी दे रही है, अभी अपने ही बंदे पकड़वाएगी, इंडिया को भी इंफॉर्मेशन दे रही है होगी, आई एम श्योर। लेकिन कहानी ये है कि ये आसिम मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर्स के ऊपर ये काम हुआ था, और ये मैंने एक्सपोज किया था कि जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन लाइट किया था पहलगाम का हमला
وجہ کیا تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور آئی ایس آئی کے اسپیشل آپریشن ڈویژن نے ہی اس کو ایگزیکیوٹ کیا تھا، اور اس کا جو ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصد تھا وہ انڈیا کا کنٹرولڈ رسپانس. ان کو پتا تھا کہ وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارے اوپر دہشت گرد حملہ ہوگا، ٹیررسٹ اٹیک ہوگا تو ہم آتنکوادی اٹیک کے چکر میں واپس آئیں گے ہی آئیں گے. یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انڈیا نے ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے اٹیک کیا، اور یہ منیر کا پہلا روڈیو نہیں تھا. میں نے لکھا ہے اس کے اندر، عاصم منیر اس سے پہلے بھی 2019 میں پلوامہ اٹیک جب ہوا تھا تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا، اور 2025 میں یہ آرمی چیف تھا. ہسٹری نے اپنے آپ کو ریٹریو کیا بگر کانسیکوینسز لینے کے لیے. ایم تھا عاصم منیر پاور کے اوپر اپنی گرپ کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، پہلگام حملہ کروا کے اپنی فیلڈ مارشل کی پروموشن سیکیور کرنا چاہتا تھا، کر لی اس نے، اور اپنی ٹینیور میں ایکسٹینشن چاہتا تھا ضیاء الحق 2.0 بننے کے لیے، کروا لی اس نے، جانی کروا لی. اس نے 25 نومبر میں ریٹائر ہونا تھا، وہ اب 2030 تک اپنی ایکسٹینشن کروا کے بیٹھ گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ کدھر گئے جو غدار رائے کرتے تھے؟ اینی وے، اسٹریٹجکلی یہ بڑا زبردست ٹائم کر کے عاصم منیر کی طرف سے پہلگام کا حملہ کروایا گیا تھا، کیونکہ یہ ایک ڈومیسٹک پاور موو تھی جس کو نیشنل سیکیورٹی کرائسس کے طور کے اوپر ڈسکائز کیا گیا. عاصم منیر جو ہے وہ اس وقت صرف ون مین سٹینڈنگ پاکستان، اور پاکستان دکھایا گیا کہ پاکستان کو ہندوستان کھا جائے گا، تباہ برباد کر دے گا. عاصم منیر وہ مرد مومن، مرد حق ہے، مارکہ حق، بنیان المرصوص. یہ شوکت نگاز میر صاحب جو ہیں یہ بھی گئے ہوئے تھے وہاں پہ بنیان المرصوص کی کامیابی پاک فوج کے اوپر پھول پھینکنے. آج دیکھ لیں اسی کو اس نے دہشت گرد قرار دے دیا، کالعدم قرار دے دیا اسی شوکت نواز میر کو اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ کو. اینی وے، تھوڑا سا سائٹ کے اوپر میں جا رہا ہوں، لیکن مین اس کے اندر جو کی تھی، جو مین ایکٹرز تھے جنہوں نے یہ پورے کا پورا پلان کیا اس اسپیشل آپریشن ڈویژن میں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا واضح طور کے اوپر کہ میجر جنرل محمد شہاب اسلم ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اسپیشل آپریشن، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی، اور آئی ایس آئی اسپیشل آپریشن کے پلانرز ڈائریکٹر محمد ہارون مرتضی اور احمد عارفین تھے. یہ خاص میں نے آپ کو آرٹیکل کے اندر بتایا تھا. اور اس میں جو مرتضی ہے وہ فارمر ٹریڈ اینڈ کلچرل اٹاچی نیو ڈیلی کی ایمبیسی میں انڈر کور آفیسر تھا آئی ایس آئی کا، اور وہاں سے اس کو ایکسپیل کیا گیا تھا جاسوسی کے الزامات کے اوپر. اور عارفین جو ہے یہ کورٹ ہینڈلر تھا، جنیوا میں خالستانی سیپریٹسٹ کو دیکھتا تھا، اور پھر یہ کراس بارڈر آپریشن یہ بھی کرتا تھا. اب بھی خالستانی آپریشنز، اور یہاں پہ جو اڑتا پنجاب کو اڑنے کے لیے مواد جو ہے وہ لاہور سے اب بھی جو ہے وہ احمد عارفین ہی پرووائڈ کر رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر. اور یہ مائنڈ یو کہ آئی ایس آئی کے اپنے اندر ہی خاموش مجاہدوں نے انفارمیشن اس لیے لی کی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بتانا ضروری ہے پاکستان کی عوام کو کہ یہ آپ کو جو پھدو فکس کر رہا ہے منیرہ مستری آپ کا سیویئر بن کے، اصل اندر کھاتا کیا چل رہا ہے. یہ اصل میں جمہوریت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ کھیل کھیل رہا ہے، اپنی ایکسٹینشن کے لیے کھیل کھیل رہا ہے. اور وقت نے یہ چیز ثابت کی جو آپ کو بتائی تھی، لیکن آپ لوگوں کی تو آنکھوں کے اوپر ایسی پٹی بندی ہوئی تھی کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، دفاع بھی تو کرنا ہے، کر لیں دفاع. پھر ابھی انڈیا نے رسپانس جو دیا، اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے جو معاملات ہوئے وہ تو اس وقت اٹ از اے پارٹ آف ہسٹری. اور پہلگام کے جو اس کے بعد دیکھیں، پہلگام اٹیک کے بعد ساؤتھ ایشیا کا جو پورے کا پورا ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے وہ ڈرامیٹکلی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، انڈیا نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا. میں آپ کو کنفرمیشن بتا رہا ہوں، میرے انٹرویوز وغیرہ ہوئے، آپ نے مجھے غدار کا جو بھی، آئی اسٹل اسٹینڈ بائی واٹ آئی سیڈ 100%. یہاں پہ یہ بدماشی نہیں ہو سکتی کہ جناب آپ کو پھدو فکس کیا جا رہا ہے. خود پنگا لیا تھا اس نے، انہوں نے رسپانس دینا تھا، اس کو پتا تھا دیں گے، اور یہ پوری کی پورے انہوں نے ٹریپ لگایا اور وہ اگلے پھنس گئے آگے ٹریپ کے اندر جب انہوں نے ریلائز کیا اٹ واز اے بٹ ٹو لیٹ بائی دین. ٹھیک ہے، اینی وے، لیکن ڈپلومیٹک اور اب دیکھو ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک لیول کے اوپر ایک نیا پریشر جو ہے وہ کریٹ ہوا. سب سے بڑا ڈیولپمنٹ کیا ہوا تھا کہ پہلگام کے بعد کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اب انہوں نے بند کر دیا. میں نے اس کے اوپر ابھی لیٹسٹ انٹرویو این ڈی ٹی وی کو بھی دیا ہے میں نے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے کہا تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے، یہی کہا. اور میں نے اس کے اوپر آپ کو بتایا، میں نے اسپیشل ویلوگ کیا، لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے میرے آرٹیکل کا بھی، پہلگام اٹیک کے اوپر جو آرٹیکل ہے اس کا لنک اس ویڈیو کی @soldier speaks reloaded یوٹیوب کے اوپر میرا چینل جس پہ میں آپ سے بات کروں. ویڈیو اگر آپ کو ابھی تک پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. نیچے لنک ڈسکرپشن آرٹیکل کا بھی ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا پانی کے مسئلے کے اوپر جو معاملہ ہے اس کا بھی لنک موجود ہے، ذرا دیکھ لیجیے گا کہ پانی تو بند ہو گیا، سانس بند نہیں ہوئی ابھی تک. لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا گیا.
اب انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا گیا تو بھائی وہ ایگزسٹینشل کرائسس بن گیا پاکستان کے لیے. اس کو بھی یہ اس کے اوپر پلے ضرور کریں گے, لیکن میں آپ کو ایک بڑا ہی سالڈ قسم کا اسٹریٹجک اس وقت بات چیت جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے وہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کے فوراً بعد انڈین پالیسی سرکلز نے کھلے عام ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ بھائی پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں بہ سکتا, بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. تو انہوں نے واٹر سیکیورٹی ایشو پاکستان کے لیے بہرحال کریٹ ہو گیا, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ بند کریں گے, ہیلڈ ان ابینس کر دیا, انہوں نے سسپینڈ کر دی انڈس واٹر ٹریٹی. پاکستان کا پانی بند انہوں نے کر تو نہیں سکتے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے اور انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں, کچھ ٹائم لگے گا ان کو, کہہ رہے ہیں 1.5 سال, میرا نہیں خیال 10-15 سال میں وہ کر بھی سکتے ہیں, ٹائم پہ پاکستان کا پانی کا فلو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اب یعنی اگر انڈیا کو لگتا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی ہے, موجود ہے, جو کہ ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا ہے, تو وہ پانی کو اسٹریٹجک لیوریج کے طور کے اوپر یوز کر سکتا ہے, اور اس نے اس بات کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے اب ایک نیشنل سیکورٹی کرائسس کھڑا ہو گیا. اب یہاں پہ محمد ہارون مرتضیٰ کی پوسٹنگ کیوں اتنی زیادہ اہم ہے؟ اب سوال یہ ہے, دیکھیں ہارون مرتضیٰ کی پوسٹنگ اتنی اہم اس لیے ہے عزیزان من کہ یو اے ای صرف اور صرف ایک گلف سٹیٹ نہیں ہے. یو اے ای کے جو اگر آپ ریلیشن شپ دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی اب بھی بڑی اسٹرانگ پارٹنرشپ ہے. دبئی سے بزنس آپریٹ ہوتا ہے, فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یو اے ای اب دنیا کا امپورٹنٹ فائنینشیل لاجسٹک اور ٹریول ہب موجود ہے, اور ریجنل نیٹ ورکس وہاں پہ کنیکٹ ہوتے ہیں, اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی نیچرلی اس انوائرمنٹ کو بہت کلوزلی مانیٹر کرتی ہیں. اور اسی لیے جب کوئی ایکسپیرینسڈ انٹیلیجنس آفیسر جس کو انڈیا کے اندر ایکسپیرینس حاصل ہے ایسپناج کرنے کا, پھر انڈیا کے خلاف آپریشنز کا ایکسپیرینس حاصل ہے, اس کو دبئی کے اندر اسٹیشن یا یو اے ای کے اندر اسٹیشن کیا جاتا ہے, تو پھر اس کی امپورٹنس مزید زیادہ ہو جاتی ہے, اس کو کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے, جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت جو ہارون مرتضیٰ ہے اس کو انٹیلیجنس ایجنسیز یو اے ای کی بڑی اسٹرکٹ مانیٹر کر رہی ہیں. لیکن اب نہیں, آگے چل کے کچھ مہینوں کے اندر کچھ ہو سکتا ہے. تو اسٹریٹجک سرکلز اس پوسٹنگ کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں. ابھی تو وہ انڈر دا مائکروسکوپ ہے, لیکن کرنے کیا گیا ہے وہاں پہ, یہ سوال ہے. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے پلازیبل ڈینائبلٹی کا. اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں انٹیلیجنس آپریٹرز, پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ٹاپ نوچ آپریٹرز ہیں, جو ان سے مشورہ کرنے کے بعد, ان سے سمجھنے کے بعد میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں کانسیپٹ کیا ہے پلازیبل ڈینائبلٹی کا, یہ انٹیلیجنس ورلڈ کا سب سے پرانا فارمولا ہے. ڈرون اٹیک سین ڈیگو میں اور لاس ویگس کے ساتھ بیسز ہے امریکہ کے, وہاں سے ہوتے تھے, پائلٹ ادھر بیٹھے ہوتے تھے, فلائی شمسی ایئر بیس بلوچستان سے کرتے تھے, مارتے تھے وزیرستان کے اندر, پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر. اور امریکہ کہتا تھا ہم نے نہیں کیا, کیونکہ ایک کنٹرول سٹیشن ہمارے پاس یہاں پہ ہیڈ کوارٹر 11 کور اور ہیڈ کوارٹر ایف سی پشاور میں اور کوئٹے کے اندر پڑا ہوا ہوتا تھا, وہاں پہ ان کا افسر بیٹھا ہوتا تھا, ہمارا ڈیوٹی افسر بیٹھا ہوتا تھا, کہتا تھا ہم نے کیا. جنرل کیانی سے میں نے براہ راست پوچھا تھا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈرون اٹیک آپ کر رہے ہیں, آپ ڈرون اٹیک جب کرتے ہیں تو اس کے بعد لوگ لاشیں اٹھانے جب آتے ہیں تو آپ ان کے اوپر دوبارہ اٹیک مار دیتے ہیں, تو یہ تو آپ خود جو ہے وہ دہشت گرد, تو ظاہری بات ہے اگلا تو پر بنے گا نا دہشت گرد. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو. چلو کیانی نے بڑی اپنا جو ہے نا وہ سگار پیتے ہوئے مجھے جواب دیا تھا, پنڈی کے اندر اور بھی سی اوز بیٹھے ہوئے تھے کہ well I don't want my troops to go those mountains and that's why I want the drone to do the job for me. تب میں نے اگلا سوال کیا تھا, میں کہا سر اوکے فائن they are doing the job, لیکن ڈرون جو عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ اونلی ڈرون کے اوپر کہا تھا, اس لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ بھی حاضر سروس افسر بن کے, حاضر سروس افسر دھرنے میں عمران خان کے جاتے تھے ہم, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کیا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, کہ یار اٹیک آپ نے کر دیا, آپ نے کہا ٹارگیٹ ہے ٹھیک ہے, اس کے بعد لوگ آس پڑوس کے لاشیں اٹھانے آئے ہیں, جنازے ہو رہے ہیں, جنازے بھی آپ ہٹ کر رہے ہو یار. امریکنز نے خود مانا ہے, یہ میں نہیں کر رہا, آپ گڈ کل امریکنز نے مووی بنائی ہے اس کے اوپر, دیکھ لیں آپ, امریکنز خود مانتے ہیں ہاں کیا ہم نے, انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا کہ اس کے کیا ذہنی اثرات تھے. اینی وے میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پلازیبل ڈینائبلٹی تھی, کرتے امریکن سے, سی آئی اے کی کرتی تھی, لیکن رسپانسبلٹی پاکستان کی فوج لیتی تھی, ہاں ہم نے کیا. ابھی اب دوبارہ امیر علی کے اندر آپریشن یہی گیم ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو پلازیبل ڈینائبلٹی کا کانسیپٹ انٹیلیجنس کے اندر یوز ہوتا ہے, اور یہاں پہ میں کسی اسپیسیفک آپریشن جو اس طرح آپ کو بتا رہا ہوں, اب اگر انڈیا کے اندر کوئی آپریشن دبئی سے ہوتا ہے تو پلازیبل ڈینائبلٹی ہوگی نہیں ہوگی
जनाब हमने तो किया ही नहीं, पाकिस्तान से तो कुछ हुआ ही कोई नहीं है। अगर लिंक आप दुबई तक कर भी लेते हो तो भाई ये दुबई का लिंक है, दुबई में तो दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है, CIA, मोसाद, RNAW, जनाब आपकी ISI ना लो, ईरान की एजेंसी, पूरी दुनिया की एजेंसियां, KGB वगैरह, FSB जो उनकी है, सारे FSB अभी वो सब के सब जो काम है वहां पे वो कर रहे हैं। तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, और जाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान टेंशन जब हाईएस्ट लेवल के ऊपर है और इतनी सेंसिटिव पोस्टिंग इस वक्त अब क्यों हुई है, अब जाहिर बात है उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं फिर भी कि क्या ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के लिए यहाँ पे हुई है। और आसिम मुनीर क्यों जाके एस्केलेशन करेगा यार, एक दफा उसने फील्ड मार्शल बन गया साला, 2030 तक उसने ले लिया अप्रूवल, पूरा पाकिस्तान पे टोटल उसकी बदमाशी है, ट्रंप का वो फेवरेट फील्ड मार्शल है, उसको क्या जरूरत पड़ी है अब जाके पंगा लेने का, बेपंगा लेने का। ठीक है, पंजाबी कह रहे हैं बे जड़ी, तो पता है बे बी से क्या होता है, पंजाबियों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, कमेंट्स में कर दीजिएगा, बात ज्यादा मैं नहीं बात करता, मेरी बुजुर्ग ख्वातीन वगैरह भी बैठी हुई होती हैं और बुजुर्ग भी बैठे होते हैं, माइंड कर जाते हैं, कहते हैं बदतमीजी मत क्या करो। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आसिम मुनीर को क्या जरूरत पड़ी है दोबारा बेपंगा लेने की? क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल टेंशंस का कोई ताल्लुक यहाँ पे हो सकता है? क्या आसिम मुनीर को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दोबारा से लेजिटिमेसी चाहिए? पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रेशर है, बिल्कुल है, तबाही बर्बादी हुई हुई है जनाब। इंडिया में पेट्रोल की कीमतों का लोग पूछते हैं तो पाकिस्तान में कहते हैं वो असल में सिगरेट की कीमतें महंगी अमेरिका में है, इसलिए हमने पेट्रोल की कीमतें महंगी कर दी हैं, एनवायरनमेंट हम बचा रहे हैं। यार जाओ काम करो यार, एनवायरनमेंट बचा रहे। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल है। इंडिया हमला करते तो जनाब दोबारा से बनियानुल मरसूस हो जाएगा यहाँ पे, होए 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 होए, हम गजवा हिंद करेंगे, वो अखंड भारत चाहते हैं, ड्रामा पूरा फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। कश्मीर के अंदर अनरेस्ट है, बिल्कुल है, ये मजीद खराब होगा जो ये करना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी है, बिल्कुल है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशन चल रही है, वहां पे मासूमों को मारा जा रहा है, बिल्कुल मारा जा रहा है। ये सब चैलेंजेस ऑलरेडी मौजूद हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि कई मुल्कों में एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस डोमेस्टिक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसने पिछले साल, एक साल पहले किया है। तो एक तो ये कंसर्न है। दूसरा पानी का इशू इस किस्म का है कि ये खुलेआम बोलते हैं तुमसे तो 4 बंदे मुंबई में नहीं संभाले गए थे। अब ये इस तरह का कोई काम होता है और कोई दरमियान में कोई मौलवी खड़ा होता है, सरकारी मौलवी अशरफी टाइप ड्रामा खड़ा होके, आपसे 5 बंदे नहीं संभाले गए, सोचो हम सारे आ गए तो क्या होगा। इस तरह के ड्रामे बता के इंडिया को ब्लैकमेल किया जा सकता है कि आपकी तो इकोनॉमी है, हम तो, आसिम मुनीर ने खुद टेम्पा फ्लोरिडा में कहा था, हम डंपर ट्रक हैं और आप फरारी हैं, इंडिया फरारी है, मर्सिडीज है, वो मर्सिडीज आ रही है और हम डंपर ट्रक हैं। यार इस बंदे की ज़हनियत देखो, आप इसकी देखो कि मुनीरा मिस्त्री, मुल्ला मिस्त्री जो है, मुल्ला मिस्त्री ज़हनियत देखो, चाचू विस्की फुल फ्लैज, उस वक्त मेरे घर में विस्की लगा के मुल्ला मिस्त्री जो है उसने कहा हम डंपर ट्रक है। ये इंडिया को मैसेजिंग दे रहा है, और तुम मर्सिडीज हो शाइनिंग, हम तुम्हें ठोक देंगे। ये जो मैसेजिंग है, ब्लैकमेलिंग, क्योंकि आपकी तो इकोनॉमी चल रही है, इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, तो उनको ब्लैकमेल करना आसान है। और इस तरह का कोई ऑपरेशन दुबई से हो तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी दुनिया के आगे कराओ जनाब, UN को लेके आ जाओ, तो दुबई से हुआ, हमने तो किया ही नहीं है। तो इस वजह से जाहिर बात है, अब क्या पाकिस्तान में भी लोग क्या इसी किस्म की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डिप्लॉय करना चाहती है? और UAE बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि UAE के साथ मामलात जो हैं वो इनके काफी ज्यादा खराब भी चल रहे हैं, ठीक है। और इंडिया का जो नया कैलकुलस है उसमें इस वक्त, पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर के अंदर था, लेकिन अब ये इक्वेशन चेंज हो रही है। अब पानी के ऊपर अगली जंग, जो मुशर्रफ ने कहा था, ये बात कर रहे हैं पानी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, इशू है, इंटरनेशनल फाइनेंस के ऊपर इशू है, टेक्नोलॉजी के ऊपर इशू है, डिप्लोमेसी के ऊपर इशू है। सब सिक्योरिटी इक्वेशन का हिस्सा इस वक्त बन चुका है, सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है। कश्मीर तो इसके हाथ से निकल रहा है, कश्मीर इंडिया के पास नैरेटिव जा रहा है, इसको कोई परवाह नहीं है। क्योंकि ये क्यों परवाह नहीं है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पूछ रहे थे, मैंने इससे पिछले प्रोग्राम के अंदर आज सुबह के जिक्र किया, पिछले व्लॉग के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को मैंने बताया, भाई वो ज़हनी मरीज है, वो अपना प्लान दुबई से करना, कोई उसने गेम सेट की हुई है, उसका ख्याल है मैं ब्लैकमेल कर लूंगा इंडियंस को, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उनके लिए बड़ी अहम है, तो अंदर खाते में कर लूंगा, बाकी वो थोड़ा बहुत आएंगे, टक टक करेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं, कर लो तुम। लेकिन वो भी मैं कश्मीरियों को बताऊंगा, मैं पंजाबियों को बताऊंगा
کہ دیکھو میں پٹھانوں کو بٹاؤں گا, انڈیا نے حملہ کر دیا, میں نہ ہوں تو تمہیں کھا جائیں گے آ کے, ہندو مار دے گا آ کے مسلمان عورتوں کو, یہ کر دے گا وہ کر دے گا, 47 میں کیا ہوا تھا یہ آپ کو دوبارہ بیچیں گے, اور بیچنے کے لیے پورا انہوں نے اسکرانڈو برگیڈ بٹھایا ہوا ہے. دیکھیں آل میک سینس, ڈاٹ کنیکٹنگ تھوڑی بہت آپ کر لیں مہربانی کر کے. پچھلے سال تک تو میں غدار تھا, اب تو مہربانی کرو, اب تو اپنا دماغ کھولو, خدا کا واسطہ ہے کچھ تو سوچو. اچھا اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ملٹری ایسکلیشن کے بغیر پریشر مینٹین کرنا ہے. یہاں پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس پریشر کا جواب کس طرح دیا جائے. کنونشن نہیں دیا جا سکتا, اٹیک نہیں کیا جا سکتا, اپنے آپ کو ڈائریکٹ انوالو نہیں کیا جا سکتا. دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. تو پہلگام سے پہلے اس نے کیا کروایا تھا مدیرہ مستری نے؟ پلوامہ. بھائی اس کی سوچ ہی ہے نا, اس کی فلسفی یہ ہے. اینڈ ڈومیسٹک لیجیٹیمیسی ڈسیور ہے, کرو بال, ڈسیپشن. اور انڈیا میں بھی لابنگ کی جا رہی ہے, امریکہ میں بھی کی جا رہی ہے. عاشم منیر انڈیا والوں کی رومانٹیسائز تو کرتے ہیں نا, ڈکٹیٹر سے مشرف سامنے مثال موجود ہے. ابھی بھی انڈیا میں بھی لابنگ گروپس ہیں بڑے میسو گلوبل, جن کو واشنگٹن اور لنڈن سے یہ پیسے ڈال رہے ہیں کہ لابی عاصم منیر کے لیے کی جائے کہ نہیں ٹریک 2 ایشو کریں, یہ بڑا سمجھدار بندہ ہے, یہ ہمارے بڑے کام کا بندہ ہے. یہ پاکستان کو تو دیکھیں نا, پاکستان کس طرح جو کام انڈیا والے کہتے ہیں نا, جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے, جو ہم 75 سال نہیں کر سکے, یہ 3 سال میں عاصم منیر نے کر دیا ہے. یعنی وہ اگلا کام بھی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. وہ صرف یہ کام نہیں اس نے کیا, وہ تو اس نے کیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, وہ اگلا بھی تیار کرنے بیٹھا ہوا ہے. اب آگے کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے یہ ڈیوائز کرنی ہے اسٹریٹجی کہ وہ کھلے عام آپ کی اسٹریٹجی جو آپ خاموشی سے آپ واٹر کو لیوریج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, ڈپلومیسی کو یوز کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, انٹرنیشنل فائنانس کو یوز کر رہے ہیں, اکانومی کو یوز کر رہے ہیں, اس کا رسپونڈ اس نے کیسے کرنا ہے؟ اسی طرح کرنا جس طرح اس کو آتا ہے کام کرنا, وہ کرے گا اسی طرح. آگے کیا ہو سکتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک. اگلے چند مہینوں میں 3 چیزیں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی. آج 14 جون 2026 ہے, یاد کر لیجیے گا, ریکارڈ کے اوپر رکھ لیجیے گا. پہلا, انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوورٹ کمپٹیشن شروع ہوگا, ہو چکا ہے آلریڈی لیکن مزید بڑھے گا. دوسرا, انڈس واٹر ڈسپیوٹ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن شروع ہوگی کہ انڈیا بنا رہا ہے ڈیمز وغیرہ اپنے. ان کا بڑا ایشو واٹر سٹریس ہوا ہے نیو دہلی کے اندر, ان کا جو اس وقت پنجاب بہار کا بھی ایشو چل رہا ہے, تو انہوں نے ڈیورٹ اپنا واٹر تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو واٹر فلو آپ کو یہاں پہ آ رہا ہے وہ نہیں آنے والا. اور وہ ڈیمز آپ انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق بھی وہ اس کے اوپر ڈیمز ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے بنا سکتے ہیں, بنائیں گے مزید. تو واٹر ڈسپیوٹ نمبر 2 پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی. اور نمبر 3 ریجنل انٹیلیجنس ایکٹیویٹی بڑی تیزی سے بڑھے گی دونوں سائڈوں سے, یہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ. اور اسی لیے ہارون مرتضیٰ کی پوسٹنگ اسٹریٹجک آبزرورز کے لیے انٹرسٹ کا سبجیکٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے. میں نیوز بریک کر رہا ہوں, اور آپ دیکھیں گے اگلے 3 مہینوں میں کدھر جاتا ہے کام. عزیزان من, یہ کوئی پریڈکشن نہیں میں کر رہا, یہ میں کوئی فیوچر آپریشن نہیں اناؤنس کرنے جا رہا, لیکن جب سینسٹیو انٹیلیجنس پوسٹنگز, انڈیا پاکستان ٹینشنز, واٹر ڈسپیوٹ اور ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر ایک ہی وقت کے اندر نظر آئیں, تو اسٹریٹجک اینالسٹ نیچرلی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ صرف روٹین کی ڈیولپمنٹ ہے یا کسی بڑی گیم کا حصہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کے اندر ضرور دیجیے گا, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آج کے لائیو سٹریم کے اندر خصوصی مہمان ہے میرے ساتھ, جو کہ بتائیں گے کہ ایک کشمیری ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف کیوں ہو گیا, ایسا کیا ہو گیا. اسٹے ٹیونڈ فار دی لائیو سٹریم. خدا حافظ.